آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ایک مکمل زور سے مار دیں۔ انڈیا میں ایک انٹیلیجنٹ شخص تو چائنا پاکستان کا سب سے اچھا دوست مانا جاتا ہے، لیکن ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے کہ چائنا نے اپنے $10 بلین انڈیا میں انویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ BYD کار کمپنی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم کار مینوفیکچرنگ کریں، لیکن انڈیا نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی ہے۔ 2014 میں جب مودی سرکار آئی جی تو انہوں نے لک ایسٹ کو ایکٹ ایسٹ پالیسی بنا دیا۔ اچھا، اس کا تھا چائنا کو کنٹین کرنا ہے۔ بات بنتی نہیں تھی کہ آپ یوکرین کے فارن منسٹر کو یہاں پہ ہوسٹ کرتے اور ان کے ساتھ پریس، اگر چلے بلا ہی لیا تھا تو پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ جرنلسٹ آ گیا فارن آفس، وہ اس پریس کانفرنس ہال میں بیٹھ گیا تو پھر آپ اس کو نکالنے کی۔ ہم بیکار ہیں، اسی لیے 23 دفعے ہم نے جا کے IMF کو بھیک مانگنا پڑا، کہا مدد کرو۔ بھائی جب 23 دفعے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی سے چھوڑیں۔ نے یہ کٹورا چنا ہے، یہ آپ کی پسند ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی ہر چیز باہر سے آتی ہے، حکم بھی باہر سے آتا ہے، امداد بھی باہر سے آتا ہے۔ $10 بلین ریجیکٹ کر دیے اور کہا کہ آپ اپنا پروجیکٹ انڈیا میں نہیں لگا سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اب اپنی مرضی کرتا ہے ہر چیز میں، جس کو چاہے پروجیکٹ دے، جسے چاہے ان کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے۔ اب ذرا حکومت سے کوئی پوچھے کہ جب سے یوکرین معرض وجود میں آیا ہے 2092 میں شاید، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ گو کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، ہم نے بڑے مین بیٹل ٹینکس بھی ان کے خریدتے رہے ہیں ہم ماضی میں، اور بھی بہت سے ہمارا ٹریڈ بھی اچھا رہا ہے اور تعلقات میں گرمجوشی سی بھی رہی ہے۔ لیکن حسن اتفاق کہیے یا کوئی کہ کبھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے یا ان کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ نے کبھی بھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ اب اس وقت جب کہ یوکرین حالت جنگ میں ہے روس کے ساتھ، تو ان کے وزیر خارجہ ہمارے سرکاری دورے پہ آ گئے پاکستان پہ۔ اور پھر یہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو اس وقت پاکستان میں حکومت ہے وہ بھی اب کچھ شاید 3 ہفتوں کی مہمان ہے۔ اب وزیر خارجہ یوکرین کے کیوں آئے اور ہم نے کیوں اتنی دلچسپی اس میں شو کی، یہ ایک معمہ صحیح ہے۔ اور پھر یہ دوسری بات جو کہ ہوئی کہ وزارت خارجہ میں 2 ملاقاتوں کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی، ہمارے وزیر خارجہ تھے اور یوکرین کے وزیر خارجہ، تو وہاں پہ روس کے ایک جرنلسٹ بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں۔ تو یوکرینین ایمبیسی نے کہا کہ جی یہ تو مناسب نہیں ہے، اگر یہ اس پریس کانفرنس میں روسی جرنلسٹ موجود ہوں گے تو پھر یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمیں آبویسلی ہمارے وزارت خارجہ کو روسی جرنلسٹ کو کہنا پڑا کہ جی آپ اس پریس کانفرنس سے نکل جائیے، کیونکہ بہرحال یوکرین کے جو فارن منسٹر تھے ہمارے مہمان تھے، تو ہم نے ان کی خواہش کا احترام تو کرنا تھا، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا کچھ اور بھی طریقہ تھا یا ہو سکتا تھا۔ کم از کم چلیے اگر جرنلسٹ آ ہی گئے تھے اور ان کے پاس آبویسلی وہ ایسے تو نہیں آئے، ان کو بھی کسی نے انفارم کیا ہوگا ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے، یا تو ان کو آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ کون سے ایک سلیکٹ گیدرنگ ہے جرنلسٹ کی، صرف کچھ جرنلسٹ ہم نے بلائے ہیں، اور ان کو بائی نیم آپ بلا لیتے۔ جب آپ نے اوپن انویٹیشن دی تو پھر تو سب کو آپ نے بلا لیا۔ پھر جب وہ جرنلسٹ آ گیا فارن آفس، وہ اس پریس کانفرنس ہال میں بیٹھ گیا تو پھر آپ اس کو نکالنے کے لیے پھر یوکرین کی ایمبیسی کو پہلے سے معاملات طے کر لینے چاہیے تھے، رادر دین کہ آخری وقت میں آ کے پاکستان کے لیے سچویشن بھی بنائے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کس نے یہ مشورہ دیا کہ یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں، یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ آئیڈیا آیا تو ہے امریکہ کی جانب سے،
ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वार थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। वो और किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने ज़ाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव rejected their order basically on this reason that they have past enemies with that country. आपने क्योंकि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब it's been vanished। इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं, और who will trust us in this situation? Nobody, I think। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल। नमस्ते बहनों और भैया, उम्मीद है आप लोगों ने आज की चर्चा को सुना होगा जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है अब तो चाइना ने भी भारत के सामने हाथ जोड़ के घुटने टेक दिए हैं और चाइना भी अब भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मारा जा रहा है। वहीं भारत चाइना भर के समेत दुनिया भर की अकड़ को ठिकाने पर अब भारत की इकनॉमी और पावर इतनी बढ़ गई है कि अब भारत जिसकी चाहे इन्वेस्टमेंट को कबूल करता है और जिसकी चाहे इन्वेस्टमेंट को मना करता है। इससे ही पता चलता है कि भारत का रूख अब दूसरे देशों में और खासकर इस्लामिक वर्ल्ड और हमारे नेबरहुड में कितना बढ़ गया। इससे सोच कर ही डर